آج ہماری خطبے کا موضوع ہے جمعہ کی فضیلت و عظمت اور اہم آداب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دوستو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اس کی نگہبانی کا خیال رکھیں اور اس کی بخشش و جنت کی طرف دوڑ لگائیں۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی، فلاح و بہبود، ہدایت و کامیابی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ رب کریم نے ساری امتوں کے مابین اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ جیسا بابرکت دن عطا فرمایا۔ یہود و نصارہ کو اس کی توفیق نہ ملی بروز جمعہ مشروع عبادات بجا لانے میں ایک دوسرے سے باہم مقابلہ کریں، اس کی ادائیگی پر گناہوں کی معافی، زیادتی نیکی اور بلندی درجات کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اخیر میں آئے، بروز قیامت سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا اور ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہود و نصارہ کو ہم سے قبل کتاب ملی، جمعہ ان پر فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ اہل کتاب اس میں ہمارے تابع ہیں، یہودیوں کے لیے ہفتہ اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن متعین ہوا۔ بھائیو، جمعہ کے بڑے فضائل وارد ہیں، ان میں سے چند فضائل پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، جمعہ نہایت بابرکت، قبولیت دعا کا دن اور قیامت کے روز گواہ ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی، اس میں اسے جبریل علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں سفید آئینہ کی طرح لے کر تشریف لائے، درمیان آئینہ میں سیاہ نقطہ تھا۔ آپ نے فرمایا، جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ جمعہ ہے، آپ کا رب آپ کو بطور تحفہ پیش کر رہا ہے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید ہو، اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ اول ہوں گے اور یہود و نصارہ آپ کے بعد، اور اس میں ایک گھڑی ہے یعنی جمعہ کو، جو کوئی اس میں اللہ سے کچھ مانگے گا یا مصیبت دور کرنے کی التجا کرے گا، اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی بابت علماء کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول زیادہ صحیح ہے۔ پہلا، امام کے منبر پر بیٹھنے سے اختتام نماز تک، اور دوسرا بعد عصر سے غروب آفتاب تک۔ نمبر 2، جمعہ افضل ایام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں جنت میں داخل ہوئے اور اسی میں نکالے گئے، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، رواہ مسلم۔ نمبر 3، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام انفرادی طور پر پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز اور اس کی رات کو مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، رواہ ابن ماجہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ایسے آدمی کے لیے میں قیامت کے دن گواہ اور سفارشی بنوں گا، رواہ البیہقی بسند حسن۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے درود شریف کے 39 فائدے ذکر کیے ہیں، ان میں سے اللہ کے حکم کی بجاوری ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول، 10 نیکی کا حصول اور 10 برائی کا مٹنا اور 10 درجات کا بلند ہونا ہے۔ درود شریف کے بغیر دعا آسمان و زمین کے مابین لٹکتی رہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے۔ درود کا اہتمام گناہوں کی بخشش، ہم و غم کا ازالہ، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا سبب ہے۔ درود پڑھنے کے سبب اللہ ان کا ذکر خیر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو آپ پر سلام کہتا ہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وہ مجلس جس میں ذکر الہی اور درود شریف کا اہتمام ہو نہایت پاکیزہ مجلس ہے، اور قیامت کے دن وبال جان نہ ہوگی۔ درود کا اہتمام فقر و فاقہ دور کرنے کا سبب ہے۔ درود نہ پڑھنے والا بڑا بخیل اور جنت کا راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ درود پڑھنا پرصراط پر ثابت قدمی کا سبب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4، نماز جمعہ کی ادائیگی اسلام کا اہم ترین فرض ہے۔ جو اسے تساہلی کے سبب 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ منافقوں میں سے ہو جائیں گے، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پختہ ارادہ کیا کہ ایک آدمی سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں لوگوں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، رواہ مسلم۔ جی ہاں، آج بہت سے لوگ جمعہ چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں، اور دوسرے بعض کرکٹ وغیرہ کے میچوں کو دیکھنے کے لیے جمعہ کو نہیں آتے۔ لوگ اللہ سے ڈریں۔ نمبر 5، نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا بے انتہا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس امر میں بہت سے لوگ تساہلی کے شکار ہیں، یہاں تک کہ بعض گھر نہیں چھوڑتے جب تک خطبہ شروع نہ ہو جائے۔ دوسرے بعض بھائی خطبے سے چند منٹ قبل مسجد میں آتے ہیں، اس سے پہلے وہ مسجد کے قریب خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں یا بات چیت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جمعہ کے لیے مسجد سویرے آنے کی بڑی
فضیلت وارد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے اور پہلی گھڑی میں ہی مسجد کی طرف چل دے تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اونٹ ذبح کیا، اور جو دوسری گھڑی میں مسجد کو گیا تو گویا اس نے راہ الہی میں گائے ذبح کیا، اور جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے سینگ والا میڑا ذبح کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مرغی صدقہ دیا، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا اس نے مرغی کا انڈا صدقہ کیا۔ اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے لیے سویرے آنے کو راہ الہی میں مالوں سے صدقہ کرنا قرار دیا ہے۔ تو سویرے آنے والا دو طرح کی عبادات کو جمع کر لیتا ہے، بدنی عبادت اور مالی عبادت، لہذا ہر مسلمان اجر لینے میں پہل کرے۔ نمبر 5، جمعہ کے روز صدقہ عام ایام میں صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا عام ایام کے مقابلے میں جمعہ کے دن صدقہ کرنا ایسا ہے جیسے عام ماہ کے مقابلے میں رمضان میں صدقہ کرنا۔ نمبر 6، جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کے سامنے جلوہ افروز ہوگا۔ اللہ کا فرمان وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، نعیم جنت کے سوا مزید ایک چیز ہے۔ اس کی تفسیر میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا، یعنی جنتیوں کے سامنے، اور اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان میں بنائے۔ نمبر 7، جمعہ ہفتے کی عید ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن اللہ نے مسلمانوں کی عید بنائی ہے، جو نماز جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر لے۔ رواہ ابن ماجہ۔ نمبر 8، جمعہ میں گناہوں کی معافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نہا دھو کر پاک و صاف کپڑے پہن کر تیل یا خوشبو لگا کر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور کسی کو اس کی اپنی جگہ سے نہ ہٹائے اور نہ کسی کی گردن پھلانگے، پھر جس قدر ہو سکے نفل نماز پڑھ کر خطبے کے وقت نہایت خاموشی سے بیٹھا رہے تو اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک سرزد ہوئے، اور مزید 3 دن کے یعنی کل 10 دن کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد۔ نمبر 9، جمعہ کے لیے چلنا ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح نہا دھو کر سویرے ہی پیدل چلے اور جلد مسجد کو پہنچ جائے اور امام سے قریب ہو کر بیٹھے، خطبے کو مکمل توجہ اور کان لگا کر سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کو ہر قدم کے عوض سال بھر کے روزوں اور سال بھر تمام راتوں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی و ابو داؤد۔ اللہ اکبر۔ ہر قدم پر سال بھر کے روزے اور تہجد کا ثواب، ان تحفوں کو قبول کرنے والے کہاں ہیں؟ اجر و ثواب کو بٹورنے والے کہاں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ نمبر 10، جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو 2 جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ رواہ الحاکم و ترمذی۔ ایک روایت میں ہے جس نے جمعہ کی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کی اس کی اور خانہ کعبہ کے مابین روشنی کر دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نور اس کے لیے بھلائیوں کی رہنمائی اور برائیوں سے بچاؤ کا باعث ہوگا۔ نمبر 11، جہنم کی آگ ہر روز سلگائی جاتی ہے، تیز کی جاتی ہے سوائے جمعہ کے، اس عظیم دن کے شرف و تعظیم میں۔ نمبر 12، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو وفات پانا حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اللہ ایسے خوش نصیب کو عذاب قبر سے معمون کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلم یعنی صاحب عقیدہ صحیحہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مر جائے تو اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی۔ بھائیو، جمعہ کی یہ چند فضائل ذکر کیے گئے، ہر مسلمان اس کا اہتمام کرے، بالخصوص نماز جمعہ کے لیے آنے میں تاخیر یا تساہلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ جو سویرے آ کر نماز کا منتظر ہوتا ہے اسے نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب خطبے کا آغاز ہو تو خاموش رہیں اور خطبہ سنیں۔ اگر کوئی شخص اثناء خطبہ گفتگو کرتا ہے یا کسی سے خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے تو اس نے لغو اور گناہ کا کام کیا، اور جس نے لغو کیا اس کے لیے جمعہ کا ثواب نہیں۔ رواہ ترمذی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مسجد میں تاخیر سے آتے ہوئے آگے بیٹھنے کے لیے ہرگز کسی کی گردن نہ پھلانگیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور آنے میں تاخیر کر دی۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خطبہ جمعہ کے دوران مسجد میں داخل ہو تو اسے مختصر انداز میں 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے، آپ خطبہ فرما رہے تھے، وہ بیٹھ گیا، 2 رکعت ادا نہ کی۔ آپ نے اس سے فرمایا اے فلاں تم نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھ
کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز ادا کر۔ نیز آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو حل کی 2 رکعت نماز پڑھ لے، رواہ مسلم۔ دوستو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز جمعہ کی مکمل 1 رکعت پا لیتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ دوسری رکعت مکمل کرے گا اور اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی امام کے ساتھ 1 رکعت سے کم پائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعت نماز ظہر ادا کرے گا، رواہ البخاری و مسلم والطبرانی والبیہقی۔ نماز جمعہ سے قبل سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ بندہ مسلم داخلہ مسجد ادا کرے، پھر حسب توفیق نوافل جتنی چاہے پڑھے۔ ظہر کی سنت پر قیاس کر کے 4 رکعت پڑھنا ثابت نہیں، لیکن بعد میں کم از کم 2 رکعت پڑھے یا پھر 4 اور افضل 6 رکعت ہے۔ بیہقی ابن عمر۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو جمعہ کے اہتمام کی توفیق مرحمت فرمائے، نیک اعمال بجا لانے والا بنائے اور اس روز درود شریف اور دعا کے اہتمام کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔